أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم صدق الله مولانا العظيم. تقوی والوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے. پیچھے سے جنگ احد جنگ بدر کا تذکرہ چلتے چلتے کئی مضامین آئے. اس میں متقیوں کی 2-3 صفات کا اوپر ذکر ہوا. اب اس صفت کو ذرا توجہ سے سنیے. کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں تقوی والے، اذا فعلوا فاحشۃ، اگر کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس یاد کے نتیجے میں وہ اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں. وہ اللہ کی یاد ان کو اللہ سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے. متقی کتنا بھی بڑا متقی ہو معصوم نہیں ہوتا. معصوم صرف نبی کی ذات ہوتی ہے. سمجھے؟ صرف نبی کی ایک ذات ایسی ہوتی ہے جو معصوم ہوتی ہے. ان سے گناہ نہ قبل از نبوت ممکن ہے، بعد از نبوت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. کسی چھوٹے بڑے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے نبی سے. لیکن نبی کو چھوڑ کر کسی سے بھی گناہ کا صدور ممکن ہے، بلکہ مشاہد ہے، واقعہ ہے، مشاہدہ ہے، گناہ ہوتے ہیں. اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. مضمون سمجھ گئے کہ نبی صرف معصوم ہوتا ہے، متقی معصوم نہیں ہوتا. متقی سے گناہ کا صدور ممکن ہے، ہاں مشکل ہے. ممکن اور مشکل دو سمجھتے ہیں نا. جو متقی پرہیزگار ہے اس سے گناہ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کبھی گناہ ہو جائے. اس کو کہا فاحشتاً کی تفسیر، اس کا مشہور ترجمہ تو یہ ہے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہوتا. مسلمان بے حیا نہیں ہوتا. ایک ہے بے حیا ہونا اور ایک اتفاق سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا 1-2 بار کبھی. دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. بے حیا کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کی عادت پڑ گئی ہے. جیسے بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، بعض لوگوں کو شراب کی عادت پڑ جاتی ہے، بعض لوگوں کو بدکاری کی عادت پڑ جاتی ہے. اس طرح بعض لوگ بہت بے حیا ہوتے ہیں طبیعت کے، یعنی بے حیائی ان کی طبیعت بن جاتی ہے. ایسا نہیں، متقی ایسا بے حیا نہیں ہوتا. ہم بے حیائی کا کبھی کام 1-2 مرتبہ 1 مرتبہ ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے. ہاں ایک اور بار سنیے اس مضمون کو، بہت اہم مضمون کو سمیٹ رہا ہوں میں. متقی ایک تو معصوم نہیں ہوتا، دوسرا متقی سے گناہ مشکل ہے، وہ بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. اگر ان سے کوئی فاحشہ کا صدور ہوتا ہے بے حیائی کا، لیکن مفسرین نے لکھا یہاں فاحشہ سے مراد وہ گناہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو. ماں کا حق دبا دیا، باپ کا حق مار لیا، بہن کا حق مار دیا، وراثت میں حصہ ہی نہیں دیا، یا بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بھائی پر ظلم کر رہا ہے. جو بھی بہرحال اسے پھیلاتے چلے جائیے آپ. یا کوئی ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں پر ظلم کر رہا ہے، اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، گھر کا ذمہ دار وغیرہ وغیرہ سے پھیلائی. ہر وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو فاحشتاً میں داخل ہے. او ظلموا انفسہم، یا وہ گناہ جس کا تعلق دوسروں سے نہیں ہے، خود مجھ سے ہے. مثال کے طور پر میں نے نماز اتفاقاً نماز چھوڑ دی. میں نے نماز چھوڑنے کی عادت نہیں ہے مجھے، چھوڑ دی. سگریٹ پینے کی عادت نہیں ہے، پی لیا دوستوں میں ساتھ کبھی.
تو اس کا دوسرے کو تو نقصان نہیں ہوا نا، اس کا نقصان مجھے ہوا ہے. زمین کسی کی مار لی تو اس کا نقصان سامنے والے کو ہوا، سگریٹ پینے سے سامنے والے کو نقصان نہیں، مجھے نقصان ہے. بہرحال وہ نقصان اس کے ذات کی حد تک محدود ہو یا اس کا وہ حقوق اللباس سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اور یہ ممکن ہے ذکر اللہ، وقتی طور پر عارضی طور پر اللہ سے ذہول ہو گیا تھا، تو کیا کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، فوراً معافی مانگنے لگتے ہیں. شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے انسان کو. اگر وہ گناہ میں مبتلا کر دیا، اس کے بعد ایک دوسرا فوراً حملہ ہوتا ہے کہ اسے توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. ایک دوسرا حملہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. بعض مفسرین نے بعض آیتوں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایمان والوں کو جو جہنم میں بھیجا جائے گا وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے گناہ کیے تھے، اس لیے کہ گناہ تو ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن توبہ کیوں نہیں کی؟ توبہ کرنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ توبہ کر لیتے تو ہم تمہارے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیتے. دیکھا قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ توبہ کے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ وہ لوگ ہیں، یہ صحابہ کے ذکر میں ہے. یہ جنگ تبوک میں بعض صحابہ جو ہے بلا عذر کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود نہیں گئے تھے. عام اعلان تھا جہاد کا تبوک میں، دور کا معاملہ تھا، دور دراز کا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے خلاف جس طرف جانا تھا اس طرف کا اشارہ فرمایا تھا. ورنہ عموماً حضور کی عادت یہ ہوتی تھی، ادھر جانا ہوتا تھا تو فرماتے تھے مجھے ادھر جانا ہے، تاکہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے. لوگ سمجھتے ہیں نبی صرف نماز سکھاتا ہے. قرآن میں کتنی سیاست ہے اور سیاست کی جو تدبیریں ہیں، اور اسے بیان کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ حیران ہو جائیں کہ قرآن سیاست ہی کی کتاب ہے کیا؟ لوگ ایسا کہنے لگیں گے. کیا قرآن میں سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ تو ایک آدمی نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے. اس میں کیا ہے؟ تو وہ تلاش کرتا گیا الف لام میم سے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے. تلاش کرتے 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 سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچا جس میں اللہ نے کہا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کہاں تقوی پرہیزگار لوگوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہے متقی پرہیزگار، اس میں کیا شبے کی بات ہے، لیکن ان سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں کا اعتراف کرتی ہے. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، کہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ان سے گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں. گناہ کی عادت نہیں ہوتی ان کو، گناہ کے کام ہو جاتے ہیں. تو جب اس آیت پر پہنچا تو وہ آدمی چیخ اٹھا، چلا اٹھا کہ ارے اس آیت میں میرا تذکرہ ہے، یہ میرے ہی بارے میں ہے کہ جو کبھی نیک کام کرتا ہوں تو کبھی کوئی برائی بھی ہو جاتی ہے. ہاں، دودھ کا دھلا نہیں ہوں. تو فاستغفروا لذنوبہم، وہ فوراً اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگتے ہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی عنایت ہوتی ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے، گناہ ہو گیا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. فاستغفروا، لیکن استغفار سے مراد شرائط کے ساتھ استغفار، کہ آدمی کو ندامت ہو، ارے کیسا ہو گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اگر حقوق اللباس سے متعلق کوئی مسئلہ ہو، کسی کا قرض ادا نہیں کیا، قرض ادا کر دے. کسی کی زمین دبا لی تھی، زمین واپس کر دے. کسی کے پیسے مار کر کھا لیے تھے، واپس کر دے. بہنوں کا حق نہیں دیا تھا، بہنوں کا حق واپس کر دے. یہ سب ہاں. نماز قضا ہو گئی تھی، قضا کرے. روزے چھوٹ گئے تھے، قضا کرے. زکوٰۃ نہیں دی تھی، زکوٰۃ دے. یہ فاستغفروا، اپنی شرائط کے ساتھ استغفار کرتے ہیں. آگے فرمائے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ معاف کرنے کا اختیار نہ نبی کو ہے، نہ ولی کو، نہ غوث قطب ابدال کو. یہ اختیار تو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے.
اس میں ان عیسائیوں کا بھی ان لوگوں کا بھی رد ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کو معاف کرانے کا اختیار حضرت عیسیٰ کو بھیجا ہی اس لیے کہ تمام بنی آدم کے گناہوں کو معاف کرنا ہے. توبہ توبہ. اس لیے پھانسی پر بیٹے کو پھانسی پر چڑھا کے ساری انسانیت کا گناہوں کا کفارہ اللہ نے کر دیا ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ کا خاص طور سے اس میں رد ہے. اور دوسرا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ معاف کرنے کا حق جو ہے وہ بزرگ اگر کرا دے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے. اس لیے بعض لوگ پیسے لے لے کے وہ جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرتے ہیں. قرآن کا اس میں رد ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کسی کو اختیار نہیں ہے. جب نبی کو ہی اختیار نہیں, باقی کا کوئی ایڈریس نہیں. آگے قرآن نے ایک اور جملہ استعمال کیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. جو گناہ ہو جاتا ہے وہ تو اتفاقی کبھی صادر ہو جاتا ہے, ورنہ وہ اس پر ہٹ نہیں کرتے, اصرار نہیں کرتے کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں. وہ ہم جان بوجھ کرنے, یعنی تو گناہ متقی پرہیزگار اس لیے کرتا ہے کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو وہ نیکی سمجھ رہا تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا دلائل کی بنیاد پر کہ یہ گناہ نہیں ہے. یا تو متقی اس طرح کا گناہ کر سکتا ہے کہ اس کے گناہ نہ ہونے کے دلائل ہیں اس کے پاس, جان بوجھ کر نہیں کرتا. علماء سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے نزدیک بھی وہ چیز گناہ تھی, لیکن عین وقت پر ذہن سے بات نکل گئی, ذہول ہو گیا, کسی شیطانیت ماحول یا نفسانیت میں آ گیا. ایسا ہو سکتا ہے. آگے فرمایا متقین کے بارے میں ایک تو یہ صراحت کی, آگے ایک اور صراحت کی. کیا جب اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہ وہی گنہگار متقی دوسرے درجے کا, ان کے بارے میں بھی اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ اپنے پروردگار اللہ اپنی طرف سے مغفرت کی شکل میں دیں گے, گناہ کو معاف کر دیں گے. وجنات تجری, اور اللہ تعالیٰ باغات جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی, خالدین فیہا, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس لیے کہ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ یہاں یا تو آدمی باقی رہتا نعمت ختم ہو جاتی ہے, یا نعمت باقی رہتی ہے آدمی ہی ختم ہو جاتا ہے. وہاں نہ آدمی ختم ہوگا نہ نعمتیں ختم ہوں گی. نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, موت بھی نہیں اور نعمت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا, متقی پرہیزگاروں کا. جو اعلیٰ درجے کے متقی ہیں وہ تو ہیں انبیاء وغیرہ, لیکن یہ دوسرے درجے کے متقی ہیں جو کبھی کبھی گناہ کر لیتے ہیں, کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے. آگے کہا قد خلت من قبلکم, یہ تو بیچ میں آ گیا تھا مضمون. پھر وحد کی طرف پیچھے جنگ وحد وغیرہ, مشرکین جو حضور کے مقابلے میں آ رہے تھے, مکے میں حضور کی مخالفت کرتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں رچتے تھے, حضور کو مارنے کی جو ہے وہ کا منصوبہ بناتے تھے, ان کو اللہ نے کہا کیا اچھے بروں کی تاریخ نہیں دیکھی تم نے؟ قد خلت من قبلکم, مختلف طریقے والے پہلے بھی گزرے, اچھے بھی گزرے برے بھی گزرے. اچھی امتی بھی گزرے, بری امتی بھی گزری. امت میں دونوں قسم کے لوگ گزرے پچھلی امتوں میں. ہاں, فسیروا فی الارض, مشرکین کو کہا جا رہا ہے جاؤ جا کے دیکھو, قریب میں ہی تو ہیں قوم لوط کی بستیاں, بہت دور تو نہیں ہیں عرب سے. جاؤ دیکھو قوم عاد اور سمود کا کیا حشر ہوا, جا کر دیکھو, عبرت حاصل کرو. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, انبیاء کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا دیکھو, عبرت حاصل کرو. تم نبی کے مقابلے میں آتے ہو, نبی کے مقابلے میں آنے والوں کا کیا حشر ہوا دیکھو. یہ ایک ماضی کے واقعات کا حوالہ دیا جا رہا ہے. یہ بہت مؤثر ہوتا ہے جب ماضی کے واقعے کا تھیری, ایک تصوراتی طور پر کوئی بات سمجھائی جائے. یہ ہے کہ ماضی میں جو ایک واقعہ پیش آ چکا ہے ان واقعات کا حوالہ دیے کہ دیکھو جا کر کھنڈرات دیکھو, قوم عاد کو دیکھو, سمود کو دیکھو, قوم لوط کو دیکھو, قوم شعیب کو دیکھو, ہم نے ان کو کیسے تباہ کیا, ان کی برائیوں کا انکار کرنے کا کیا انجام ہوا. آگے قرآن کہتا ھذا بیان للناس, اس میں اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر میں پہلے کر دیتا ہوں, ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اللہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی قرآن مجید یہ للناس کے لیے بیان ہے, یعنی پوری انسانیت کے لیے اس میں وضاحتیں ہیں.
یہ فرمایا وضاحت تو پوری انسانیت کے سامنے کی جا رہی ہے کہ نیکی کا یہ انجام ہوگا اور برائی کی یہ جزا ملے گی، نیکی کا یہ بدلہ ملے گا، برائی کی یہ سزا ملے گی. ہم نے کھول کر بیان کر دیا سب کے سامنے. لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ رہبری کس کے لیے مفید ہوتی ہے؟ یہ وضاحت کہتے ہیں للمتقین، ان لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن ان کو رہبری کرتا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے ہماری رہبری کا، ورنہ رہبری تو ہم پوری انسانیت کو کر رہے ہیں. ایک آدمی رہبری حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا تو قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے جا کر چپکا دے ہدایت کو. قرآن اتنا بے غیرت نہیں ہے. اللہ ہے تو بڑا رحیم لیکن بے غیرت بھی نہیں ہے، یاد رکھیے. ایک تفسیر تو مشہور تفسیر اس کی ہے. دوسری تفسیر یہ ہے ھذا بیان للناس، للناس سے مراد مشرکین. یہ وضاحت یعنی کہ دیکھو جو آدمی منکر ہوتا ہے، جس کو بولنے والے پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس کو صرف بیان کافی نہیں ہوتا، اس کو واقعات دکھانے پڑتے ہیں. جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ. تو مشرکین کو کہا جا رہا ہے جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، لیکن متقین کو کہا جا رہا ہے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا قرآن پر ایمان ہے نا، تم سن ہی لو، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا سننا کافی ہے، جانے کی ضرورت نہیں. جانے کی ضرورت ان کو ہے، بدقسمتوں کو، جن کو ہمارے بیان پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. وہ جا کر دیکھ لے اپنی آنکھوں سے. یہ دوسری تفسیر ہے، حضرت الاستاذ نے فرمائی ہے. آگے جنگ احد کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. جنگ احد بڑا سخت معرکہ تھا. دوسرا جب بدر میں شکست ہو گئی مشرکین کو تو بہت بھاری فوج تیاریوں کے ساتھ پھر انہوں نے حملہ کیا تھا. باقاعدہ جنگ ہوئی تھی. احد یہ میدان کا نام ہے، پہاڑ کا نام ہے، ایک میدان ہے اور یہ مدینے سے بالکل قریب ہے. ولا تہنوا، بے ہمت نہ ہو. حالات ایسے تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں باقاعدہ جو ہے وہ مقرر کیا تھا کہ یہ یہاں رہے گا، یہ یہاں کھڑے گا. پوری اس کے بعد جو ہے سب بندی کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے حصے میں جہاں درہ آج بھی ہے وہاں 50 تیر اندازوں کو ٹھہرایا تھا. عبداللہ ابن جبیر اس کے سرپرست تھے اعلیٰ. وہ تیر اندازوں کی جماعت تھی، 50 کے اوپر ٹھہری رہی. وہ پیچھے پڑتی تھی، پیچھے کے حصے میں تھی کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے. اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ وہیں ٹھہرے رہنا، ہم ہار جائے یا فتح ہو جائے تم کو اس سے سروکار نہیں. تم میری نصیحت یاد رکھنا، تم وہیں ٹھہرے رہنا. اگر تم یہ دیکھو کہ ہم جیت جاؤ تب بھی نہ آنا، اگر یہ دیکھو کہ پرندے ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہو تب بھی نہ آنا، تم وہیں ٹھہرے رہنا. کتنی واضح بات ہے نبی کی. اس کے باوجود اجتہادی اختلاف ہوا. بعض محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا یہ امر تشریعی نہیں تھا، یہ انتظامی امر تھا. علماء سمجھے اس بات کو، یہ انتظامی امر تھا. اور اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں محدثین کی یہ ارشادی حکم تھا، جس کا نہ ماننا گناہ تو نہیں ہے لیکن دنیاوی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں، یہ سمجھنے کی کوشش کرو. لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے بعض بزرگان دین بعض مشورے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے بزرگوں کا ہی تو مشورہ ہے. جبکہ کبھی کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. عام آدمی میں اور بزرگوں کے مشورے میں بہت فرق ہوتا ہے. جب بزرگوں کے اور عام آدمی کے مشورے میں فرق ہو سکتا ہے تو وہ تو مشورہ نبی کا تھا. تشریعی امر نہ ہو لیکن فراست نبی کی تھی، منتظم اعلیٰ نبی تھے، تو اس کا نقصان دنیا نے دیکھا. جو حکم وہی سے حضور کو بتایا جاتا اس میں اختلاف کرنے کی جو سزا ملتی ہے وہ تو ہے، لیکن جو حکم نبی انتظامی طور پر بھی دیتا ہے اس پر عمل نہ کرنے کا بھی آدمی کو دنیا میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کو آخرت میں سزا نہ ہو. یہ بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے.
تو خیر یہ ہوا. اس کے بعد جو ہے جب دیکھا کہ مسلمان کو فتح ہو رہی ہے تو وہ لوگ جو ہے جو وہاں ٹھہرے تھے 50 تیر انداز وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آ گئے. تو خالد بن ولید اب تک حضرت اور رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے, تو وہ جو ہے وہ سواروں کے جو گھوڑ سوار لوگ تھے اس کے وہ اس حصے کے وہ ذمہ دار تھے. وہ جا رہے تھے واپس, دیکھا کہ پیچھے کا حصہ خالی ہے, 10 یا 11 افراد رہ گئے تھے, تو پیچھے کے حصے سے حملہ کیا. سینکڑوں کی فوج تھی, 10-12 کچھ کام نہ آ سکے اور پورے کے پورے شہید ہو گئے. اور وہاں سے حملہ ہوا, اور ادھر سے جو مشرکین واپس جا رہے تھے وہ پھر پلٹے. میدان جنگ کی یہ صورتحال دیکھ کر یہ ادھر سے آئے, ادھر سے مسلمان بیچ میں ہو گئے. ابن قمیہ نے پتھر پھینکا بھاری, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا. اور جو خواد جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اس کی ایک کیل حضور کے ماتھے میں چبھی, حضور کا چہرہ زخمی ہوا. اور شیطان نے پکارا اس وقت ہاں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. یہ اسی وقت کا پوری تفصیل ہے. پہلے جو شکست کی صورتحال آئی اس صورتحال کے پیش نظر حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَهِنُوا, بے ہمت نہ ہو, بے حوصلہ نہ ہو, ہمت نہ ہارو. اس عارضی شکست کو دیکھ کر ہمت نہ ہارو. ہاں جب فیصلہ کن جنگ ہوگی تو پھر فتح تمہاری ہوگی. وَلَا تَحْزَنُوا, غم نہ کرو جو اب تک تم شکست کھائے ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی سر بلند رہو گے. إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم سچے پکے مومن ثابت رہے اور ثابت قدم رہے اور جہاں سے جینا چرائے. یہ ساری اس میں تفصیلات ہیں. ایمان اگر تم مومن ہو, یعنی صرف نماز پر نہیں, جہاد پر بھی, جہاد کے برحق ہونے پر بھی ایمان لاؤ. اور پھر تم جو ہے تمام اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرو اور ثابت قدم رہو, تو پھر تم ہی سر بلند رہو گے. یہ عارضی شکست ہے, ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد چونکہ وحد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو پھر اس کی تسلی میں فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ, اگر تم کو نقصان پہنچا ہے فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. جنگ بدر میں تو ان کے 70 قتل ہوئے کفار کے بدر میں, اور 70 قید ہوئے. اور وہ قید ہوئے اور تم قید بھی نہیں ہوئے. اس کی ذلت سے, قید کی ذلت سے اللہ نے آپ کو بچایا. تو ان کو خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے, تکبر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. تم ان کے اور تمہارے نقصان کا کو ٹیلی کرو, موازنہ کرو, تو تمہارا نقصان کم ہے, ان کا زیادہ ہوا ہے. نقصان وہ بھی اٹھا چکے ہیں, تو ان کو سر اٹھا کر جینے کا کیا موقع ہے, اور تم کو مایوس ہونے کا کیا موقع ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تسلی دی گئی. اس کے آگے قرآن نے ایک عجیب بات فرمائی, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا وہ تلک الایام نداولها بین الناس, اور یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان میں بدلتے رہتے ہیں. کبھی اس کو فتح ہو جاتی ہے, کبھی اس کو شکست ہو جاتی ہے. ہرقل نے جو سوالات کیے تھے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا, بخاری شریف میں وہ سوالات کو ذکر کیا گیا ہے, امام بخاری نے نقل کیا ہے. ایک سوال یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو جواب دینے والوں نے جواب دیا تھا کہ کبھی جنگ میں فتح ہوتی ہے, کبھی شکست کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو ہرقل نے کہا تھا ایسا ہی ہوتا ہے اہل حق کے ساتھ. اس نے کہا تھا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان بالغیب مقصود ہے. بہت غور سے سنو اسے. اگر ہر مرتبہ ایمان والوں کو ہی فتح ہوتی رہے تو پھر آدمی سوچا کہ بھئی خدا ان کا ہے, اس لیے ان کے شکست ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا. ایمان بالمشاہدے کی فرح ہوگی, وہ نہیں ہے, وہ نہیں چلے گا. ایمان بالغیب کہ ہار مسلمان کو ہار ہو رہی ہے, اس کے باوجود نبی جو دین پیش کر رہا ہے اس پر نبی کے اعتماد پر ایمان لایا جائے. مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بھی یہ کہے کہ اسلام برحق ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ ایک جگہ عجیب قرآن کریم نے سورہ زخرف میں 25ویں پارے میں قرآن کریم نے کہا, اگر بہت غور سے سنو اسے, میرے اس جملے کو, اگر مسلمانوں کے کافر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا
تو ہم ہر کافر کے گھر کو سونے کا چاندی کا بنا دیتے. ہمیں خطرہ یہ ہوا کہ اگر ہر کافر کے گھر کو سونا چاندی کا بنا دیں گے تو مسلمان دیکھیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بھی کافر ہوتا ہے اس کا گھر سونے چاندی کا ہو جاتا ہے. اسی طرح کا یہ مضمون ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور احد میں جو شکست ہوئی اس کی حکمتوں پر کی طرف، اس کی حکمتوں کو گناتے ہیں. کیا حکمتیں تھی؟ پہلی حکمت یہ تھی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. کہتے ہیں کہ اور اللہ کو یہ دیکھنا تھا کہ تم میں سے ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے. یہ معلوم تو اللہ کو تھا، دنیا کو دکھانا تھا، اور ہم تمہیں دکھاتے ہیں آؤ کہ تم میں منافق کون ہے. آستین کے سانپوں کا تعارف کرانا تھا. یہ حالات لائے بغیر ممکن نہیں تھا. ایسا اب بھی ہوتا ہے، خاندان میں نہیں ہوتا. کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خاندان کے خیر خواہ بدخواہ سامنے آ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. لہذا منافقین بھاگ گئے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض لوگوں کو مقام شہادت پر پہنچانا تھا. اور سامنے والے کو جب تک غلبہ نہیں دیں گے مقام شہادت کیسے ملے گا؟ اگر کسی کو مقام شہادت تک پہنچانا ہے تو سامنے والے کو غلبہ دینا ضروری ہے. مقام شہادت بھی کامیابی ہے. کامیابی کی اللہ کی نصرت دو شکلوں میں آتی ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو غالب کر دے، اور ایک شکل یہ ہے کہ مسلمان غالب تو نہ ہو لیکن مقام شہادت اللہ کی رضا کے ساتھ اسے موت آ جائے. یہ بھی کامیابی ہے. نصرت کی ایک دوسری شکل ہے یہ. آگے فرمایا واللہ لا یحب الظالمین. یہ فرمایا کہ جنگ احد میں مشرکین کو کامیاب ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. کافروں کو فتح دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. نہیں، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. فتح دینے کی حکمت وہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی تربیت کرنا تھا. اس لیے کہ تربیت بیانات سے نہیں ہوتی، حالات لانے سے ہوتی ہے. جب تک جھنجھوڑا نہیں جاتا آدمی ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک حالات نہیں لاتے. اسی لیے حالات لائے جا رہے ہیں. ہندوستان میں کیا کہوں، بہت کھل کر کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو مجمع عوام کا ہے. مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب جن کو مسلمان کہا جاتا ہے اس میں کے جو منافقین ہیں ان کو الگ کر لیا جائے گا، اور الگ کرنے کے لیے حالات لائے جائیں گے سخت. اس سخت حالات سے گھبرا کر منافقین الگ ہو جائیں گے اور خالص مخلص مسلمان بچ جائیں گے. تو ان مخلص مسلمانوں پر اللہ کی مدد نازل ہوگی. ہاں، اور اس روایت کا اس میں یہ بھی ہے بعض روایتوں میں کہ مدینے سے 70 یا 60 ہزار منافقین نکلیں گے مدینے سے، جو مسلمانوں سے الگ ہو جائیں گے، دجال کی فوج میں جا کر شریک ہو جائیں گے. ہاں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو کافروں کو ہم شکست دے دیں، یہ فتح دیں گے تو غرور میں آ جائیں گے. کافروں کا مزاج بتایا جا رہا ہے. مسلمان کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتا،
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وہ ہے نا کہ وہ جب فاتح ہو گئے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے. حکم یہ تھا. غرور میں مبتلا ہو جانے کے بعد وہ کفر میں اپنے پیر دھساتے چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو رفتہ 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 مٹا دے گا. آگے یہ ہے کہ صحابہ کو بلند درجات کی تمنا رہتی تھی کہ جنت کے اعلیٰ درجات پر ہم فائز ہوں. صرف جنت میں جانے کی تمنا نہیں تھی صحابہ کو جنت کے اعلیٰ درجات کی تمنا تھی. کہتے ہیں تم جنت کے اعلیٰ درجے بھی مانگتے ہو اور مصیبتیں بھی نہیں اٹھانا چاہتے، جہاد میں مشقتیں بھی نہیں اٹھانا چاہتے، تکلیفیں بھی نہیں اٹھانا جھیلنا نہیں چاہتے، قربانیاں بھی نہیں دینا چاہتے، اور جنت کا اعلیٰ درجہ چاہتے ہو. کما حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہاں تدخلوا الجنہ سے مراد اعلیٰ درجات، جنت کے اعلیٰ درجے میں داخل ہونا چاہتے ہو. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، درا حالانکہ اللہ نے ابھی نہیں جانا کہ تم میں کون قربانیاں دینے والا ہے، مجاہدہ اٹھانے والا ہے، مشقتیں جھیلنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ جم جائے. ہاں یہ ہوگا. جب تمہاری تمنا ایسی ہے تو وہ تمنا اسی راستے سے پوری ہوگی. نہیں تو تمنا ہی کیوں کی ہے تم نے کہ ہم جنت کے میں اعلیٰ درجے چاہیے؟ میرے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. کوئی شاعر کہتا ہے میرے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پر چل کے اگر آ سکو تو آؤ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ، بعض صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ جنگ بدر باقاعدہ کوئی جنگ نہیں تھی. ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے سرکار تشریف لے گئے تھے. اچانک جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا تو جنگ ہو گئی. اسی لیے اس میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے تھے ان پر عتاب بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ باقاعدہ کوئی اعلان نہیں تھا. اچانک ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا تو اس میں جو نوجوان شریک نہیں ہوئے تھے ان کی یہ تمنا تھی، افسوس کرتے آ رہے کاش ہم بھی شریک ہوتے، اگر آئندہ کبھی ہمیں موقع ملے. تمنا تھی ان کی آئندہ بھی ہمیں موقع ملے ایسا کہ ہم جو ہے جان کی بازی لگا دیں اور شہید ہو جائے. تمنا تھی بھائی. وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو مدینے سے نکل کر، بعض صحابہ کی رائے یہ تھی، بڑے صحابہ کی، اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ احد کی جنگ مدینے میں رہ کر لڑی جائے. اور جو نوجوان صحابہ تھے، جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر جوش ولولہ تھا، ان کی یہ رائے تھی کہ احد کی جنگ مدینے سے باہر نکل کر لڑی جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہیں. اس کو کہا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، تم نے ہی تو موت کی تمنا کی تھی، شہادت کی تمنا کی تھی کہ ملے کوئی ایک جنگ کا موقع ہم بتائیں گے، ہم جان کی بازی لگا دیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے. تم نے کہا تھا فَقَدْ رَأَيْتُمْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اب جب احد میں یہ سامنے آیا ہے، شہید ہونے کا موقع آیا ہے، تو اب ہمت ہارتے ہو. یہ قرآن کریم نے کہا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. حدیث پاک میں ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو. جنگ کی تمنا کرنا یہ ابدیت کے خلاف ہے، یہ شان ابدیت کے خلاف ہے. لیکن اگر کبھی جنگ لڑنا ہی پڑ جائے تو اب میدان جنگ چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے. زندگی میں موت ایک مرتبہ اپنے وقت پر آئے گی. آگے ایک اور مضمون ہے، اس میں یہ ہے کہ وما محمد الا رسول، وہی کہ ابن قبیہ نے پتھر مارا، حضور کا جو ہے وہ ماتھا بھی زخمی ہوا، دندہ نے مبارک بھی شہید ہوا، شیطان نے آواز لگائی حضور کا انتقال ہو گیا ہے. تو بعض صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، دل بیٹھ گیا اور ہاتھ پیر توڑ کر کے بیٹھ گئے. اور اسی طرح بعضوں نے ابو سفیان سے صلح کی باتیں ہونے لگی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے منافقین وغیرہ کہ بھئی اب جب حضور ہی نہیں رہے تو ہم جس دن سے ادھر آئے تھے اس دن کی طرف واپس چلے جائیں. اس طرح کی باتیں ہونے لگی تھی. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما محمد الا رسول، محمد تو صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں، کوئی خدا تھوڑی ہیں. خدا کے بعد سب سے بلند و بالا مقام ہے، اس میں کیا شبہ کی بات ہے.
بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بس خدا نہیں ہے محمد. جب خدا نہیں ہے بشر ہیں. بشر کا مطلب میرے آپ کے جیسے بشر نہیں. جس آیت میں آیا ہے کہ میں بشر ہوں تمہارے ہی جیسا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں. میں کیا نہیں ہوں؟ فرشتہ نہیں ہوں. میں جنات میں سے نہیں ہوں, میں انسانوں میں سے ہوں, انسانوں کی جنس میں سے ہوں. یہ کہنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. جنس میں شرکت مراد ہے, مقام و مرتبے میں نہیں. مقام و مرتبے میں تو کوئی فرشتہ بھی برابر نہیں حضور کے, کوئی نبی نہیں. ہم پلہ حضور سید الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, اور بنی آدم کے سردار ہیں, بلکہ کائنات کے سردار ہیں, سید الکائنات ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ان کے مرتبے کی حد کیا ہے تمہیں کیسے بتاؤں, ان کے مرتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے, باقی کوئی ان سے بڑا نہیں ہے. لیکن ہے رسول, خدا پھر بھی نہیں ہے. وما محمد الا رسول. آگے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسول. جب رسول ہیں اس سے پہلے رسول بھی آئے, چلے گئے, کوئی باقی نہیں رہا, گزر گئے, کوئی باقی نہیں رہا. آگے فرمایا افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اچھا چلو فرض کرو کہ حضور کا انتقال ہو گیا. اشارہ اس میں یہ ہے کہ حضور کا انتقال ان قریب ہونا ہوگا. جب صاحب کوئی نبی باقی نہیں رہا تو حضور بھی کہاں باقی رہیں گے, وہ بھی جائیں گے ایک نہ ایک دن. اگر حضور کا انتقال ہوا اور فرمایا او قتلا, یا حضور کو شہید کر دیا گیا, تو کیا تم الٹے پاؤں جہاں سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ گے, یعنی تم مرتد ہو جاؤ گے؟ پوچھا جا رہا ہے, پہلے سے ذہن بنایا جا رہا ہے. ابھی حضور کا انتقال نہیں ہوا, حضور کا انتقال ابھی بعد میں ہونا ہے, بہت سالوں کے بعد. لیکن ذہن بنایا جا رہا ہے کہ حضور کا انتقال ہونا ہے, اس لیے حوصلہ مت ہارو. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو بھی اپنے الٹے پاؤں لوٹ جائے گا یعنی مرتد ہو جائے گا. اس میں اشارہ ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد بعض لوگ مرتد ہوں گے. لہذا مرتد ہوئے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو اللہ کا کچھ نہیں, ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے, اپنا ہی نقصان کریں گے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور جو لوگ حضور کے انتقال کے بعد بھی مومن باقی رہیں گے, ثابت قدمی کے ساتھ رہیں گے اور دین کے کام کو سنبھالیں گے, حضور کے مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور فتنوں کا مقابلہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب بدلے سے نوازیں گے. الشاکرین سے مراد یہی ثابت قدم رہنا مراد ہے. حضور کے انتقال کے بعد ثابت قدم رہنے والے, لہذا خلفاء نے پوری دنیا کے چپے چپے میں دین کو پہنچا دیا. یہی ہمارا یہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں بزرگوں کے انتقال, یہ تو نبی کا انتقال ہے. جو لوگ بزرگوں کے انتقال کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی اب ان کا انتقال ہو گیا, بھائی اب ان کا انتقال ہو گیا, فلاں پیر صاحب کا, فلاں حضرت جی کا انتقال ہو گیا, اب کیسا چلے گا؟ جب نبی کا انتقال ہوا تو چلا, تو جو اللہ پہلے تھا وہ اب بھی ہے. جیسی ضرورت رہے گی اللہ ویسے افراد کو پیدا کرتے رہے گا. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب تک حضور باحیات تھے صحابہ بے فکر تھے کہ چلو جو بھی مسئلہ آئے گا اسے حضور حل کر لیں گے. جب حضور کا انتقال ہوا تمام 1.25 لاکھ صحابہ کی قوت فکریہ حرکت میں آ گئی. اب بے فکری کا موقع نہیں ہے, اب تدبیریں کرنے لگے. اس کے بعد جتنا بڑا کام پھیلا وہ تو آپ کے سامنے ہے. ایک تاریخ کا بالکل ایک پوری لمبی تفصیلات ہیں, جسے تسلی سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے, اس میں اشارہ یہ ہے کہ نبی تو نبی, بزرگ تو بزرگ, اور صحابی تو صحابی, جو ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی کسی امتی کے حوصلے کو پست ہونے کا موقع نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کا انتقال ہوتا ہے, نبی کو پیدا کرنے والے کا تو انتقال نہیں ہوتا, وہ تو زندہ ہے. اسی لیے حضرت صدیق اکبر نے حضور کے انتقال کے وقت میں جو خطبہ دیا تھا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو, کان کھول کر سن لو. اس میں حضرت عمر بھی تھے. جمعے سے جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا, پوجا کرتا تھا, سن لے محمد کا انتقال ہو چکا ہے. اور تم میں جو آدمی ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت,
تم میں جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ جب یہ آیتیں پڑھی تو حضرت عمر نے کہا میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عمر کو بھی سنبھالا دینے کا موقع پڑ گیا تھا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔